نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ کرسمس عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے اور اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ چوتھی صدی عیسوی تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 350 سال تک یہ دن نہیں منایا گیا۔ پھر تقریباً چوتھی صدی کے شروع میں ہی ایک رومی پادری تھا، اس نے وہاں کے ایک بہت بڑے تاجر سے مل کر ساز باز کی اور یہ آپس میں طے ہوا کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو مشعل ہیں، چراغ ہیں، موم بتیاں ہیں، یہ چیزیں فروخت ہوں اور ہمارا کاروبار چلے اور پیسے ہمیں ملیں۔ اس لیے اس پادری نے اور اس تاجر نے آپس میں مل کر یہ منصوبہ بنایا اور طے ہوا، جس کی روح سے پادری نے اپنے گرجے میں 25 دسمبر سن 336 عیسوی میں باقاعدہ موم بتی جلائی اور اس طرح کئی لوگوں کو وہاں پہ جمع کیا اور دعا ہوئی اور اس طرح ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس سے کرسمس کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اگلے سال 25 دسمبر کو ہی لوگوں نے موم بتیاں خریدیں، گرجا میں جمع ہوئے، اس طرح پھر تقریب ہوئی۔ پھر ہر سال یوں تقریب ہوتی جاتی تھی اور اس زمانے کے حساب سے جو موم بتیاں ہوتی تھی، چراغ ہوا کرتے تھے، مشعل ہوا کرتے تھے، ان کا کاروبار آگے چلنے لگا اور اس کے بعد پھر یہ تقاریب عام ہونے لگی، روم سے نکلی، مختلف ممالک میں یہ رسم پھیلی اور عیسائی پھر ہر سال 25 دسمبر کو اس طرح ایک دن مناتے تھے، اس میں جمع ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ، چونکہ ابتداً تو یہ ایک مذہبی رسم تھی، مگر بعد میں اس میں دنیاویت غالب آ گئی اور اس میں ڈانس، شراب اور موسیقی، اس طرح عیاشی، بہت ساری چیزیں آ گئیں، حتیٰ کہ جب یہ رسم جرمنی تک پہنچی تو وہاں اہل جرمن نے اس میں مزید یہ اضافہ کیا کہ وہ 25 دسمبر کو باقاعدہ ایک تقریب منعقد کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی زندگی پہ ان لوگوں نے فلمیں بنائی، ڈرامے بنائے اور 25 دسمبر کو باقاعدہ ایک جلسے کا اہتمام ہوتا تھا اور وہ فلم اور ڈرامہ لوگوں کو دکھاتے تھے اور سٹیج پہ ایک مصنوعی درخت بنایا اور اس درخت کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ درخت حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتی تھی، ان سے بات چیت کیا کرتی تھی۔ اس طرح کرسمس ڈے کے ساتھ ساتھ کرسمس ٹری بھی مشہور ہوا اور پھر پوری دنیا میں یہ چیز پھیل گئی اور پوری دنیا میں جس طرح کے کرسمس ٹری ہے یہ ایک کاروبار بنا، تو اسی طرح کرسمس کارڈ بھی ایک کاروبار بن گیا اور یہ چیز اس طرح دنیا میں پھیلتی گئی۔ اب مسلم ممالک کے اندر بھی یہ کرسمس بہت عام ہو چکی ہے، چونکہ اس میں بہت کچھ گناہ ہوتے ہیں، شراب کباب کا سلسلہ ہوتا ہے، موسیقیاں، ڈرامے، شراب تک بھی پی جاتی ہیں اور یہ چیزیں عیسوی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے عیسائیوں میں سے ایک طبقہ اس کا شروع سے مخالف رہا ہے اور وہ اب بھی اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان بھی ایسی تقاریب میں، کرسمس ڈے اور ان چیزوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اصولی طور پر 25 دسمبر کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، مگر خود یہ بات شک والی ہے کہ یوم پیدائش ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ یوم پیدائش ہو بھی تو کیا اس میں دن منا سکتے ہیں، ڈے منا سکتے ہیں، کرسمس ڈے جس کو کہا جاتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ان کے مذہب کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ کرسمس ڈے اسی طرح یہ جس طرح کہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں تقریباً 600 سال بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے جشن عید میلاد النبی کے نام سے یہ تقاریب شروع کی ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو جس طرح کہ یہ اس کی بنیاد نہیں ہے تو کرسمس ڈے کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس کی یہ تاریخی حیثیت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا.